الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات کریں محمد وآلہ بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مومنین و مومنات کے تحفظ کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات کریں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد و اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آل محمد کی شایان نشان بلند آواز سے صلوات کریں۔ حضرات علی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، ابراہیم و اسماعیل کی گفتگو نگاہ پروردگار میں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے قیامت تک قائم رہنے والے قرآن میں اسے بصورت آیت محفوظ کر دیا ہے۔ دیرک سامعین تشریف فرما ہے، دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے، پے در پے نتائج آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل کا ایک ڈائیلاگ ہے۔ ابراہیم بیدار ہوتے ہیں اور جناب اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ معروضات اس انداز سے ہدیہ کیے جائیں، کتابوں کے حوالوں سے بے نیاز کر، یہاں بیٹھے بیٹھے مسائل حل۔
ایک اس آیت کا مفہومی ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا اس میں تیری رائے کیا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہومی ترجمہ، اور جو لفظی ترجمہ ہے وہ بڑا لطیف ہے۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ذرا تو دیکھ تجھے کیا دکھتا ہے۔ جو پیچھے تشریف فرما ہیں اگر وہ منتظر ہیں کہ 15-20 منٹ کی تمہید گزرنے کے بعد وہ توجہ کریں گے تو تب تک شاید مجلس ختم ہو گئی ہو۔ ابتدائی میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ انی ارا، یہ یرا، یہ ترا، اس کا مطلب ہے دیکھتا ہوں۔ یہ فعل مضارع ہے، انی ارا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ذرا تو دیکھ تجھے کیا دکھتا ہے۔ تو فوراً اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جسے آپ خواب کہہ رہے ہیں مجھے وہ امر پروردگار دکھتا ہے۔ اس کی گونج بھائی تھوڑی کم کرے، گونج نہیں ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں، علی پہ اتنا احسان نہ چڑھائیے۔ آپ باہر بازار میں بیٹھے ہیں، علی کا نام ایسے لیجئے جیسے لینا چاہیے۔ جس بندے کے پاس علی کے لیے وقت نہیں، مجھے حقیر کی تقریر کی تو کوئی حیثیت ہے۔ فانظر ماذا تری، اے بیٹے ذرا دیکھ تجھے کیا دکھتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جسے آپ خواب کہہ رہے ہیں مجھے وہ امر پروردگار دکھتا، مجھے وہ امر پروردگار دکھتا۔ ابراہیم نے دیکھا ہے خواب۔ یہ جو داستان حرم ہے جسے اقبال نے کہا ہے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ داستان حرم قربانی کی کہانی ہے، اور قربانی کی کہانی ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام کربلا ہے۔ اس کا حصہ تھا، اس تک بات پہنچی ہے جو بالکل میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کر بیٹھے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، یہ بعد میں کھا لیجیے گا۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، جملہ نہیں لطافتوں کا کوہ گراں ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی کے باب میں حسین وہ انتہا ہے جس کی ابتدا کا نام نبوت ہے۔ کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ موضوع آپ کو پسند آیا ہے تو بات آگے بڑھاؤں۔ بسم اللہ۔ قربانی کے باب میں حسین اس انتہا کا نام ہے جس کی ابتدا کا نام نبوت ہے۔ یہ داستان حرم ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام کربلا ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، ابھی تک میں نے دیکھا ہے، آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں، دونوں کا مان سلامت رہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے اگر کوئی بندہ خواب دیکھے تو اٹھتے ہی تعبیر کے بارے میں سوچتا ہے یا جو دیکھتا ہے وہ کرنے بیٹھ جاتا؟ تعبیر کے بارے میں۔ دیکھو گاؤں تو ہے نہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا چلیے آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہاں امتی تو ایسا ہی کرتے ہیں، نبی ایسا نہیں کرتے۔ میں نبیوں کے 20 خواب بیان کر سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کا ایک خواب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب موقع کی نزاکت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ وہ خواب میں بیان کروں۔
مصطفیٰ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے منبر پر رسول نے دیکھا کہ کوئی اور بیٹھا ہوا. آپ کی بھی کیا بات، اس خاموشی پہ کلام قربان. کتنے خواب بیان کر انبیاء نے جو دیکھے، لیکن جب اٹھے تو اس کی تعبیر پہ بات کی. یہاں لطف یہ ہے کہ ابراہیم اٹھ کے خواب کی تعبیر پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنے بیٹے سے براہ راست پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، بتا تو کیا چاہتا. نہ باپ نے تعبیر پہ بات کی ہے نہ بیٹے نے. باپ نے جو دیکھا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور بیٹے نے جواب میں کہا ہے آپ کو جو امر پروردگار ہوا ہے آپ بجا لائیے. ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، نہیں صابر نہیں پائیں گے. کیا کروں میں، کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائے آپ کے دل میں. ابراہیم سے اسماعیل نے یہ نہیں کہا آپ امر بجا لائیے آپ مجھے صابر پائیں گے، نہیں، مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اس کا مطلب ہے نگاہ اسماعیل میں صابرین کو اتنے بڑے لوگ ہیں جن میں سے اسماعیل خود ہونا چاہتے ہیں. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. میں اپنے معزز سامعین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہی بنیاد ہے میری ساری گفتگو کی. جو خواب اسماعیل ابراہیم نے دیکھا ہے وہ شریعت کے مطابق تھا یا شریعت کے مخالف تھا؟ اب لطف آئے، اب لطف آئے. ابراہیم سے پہلے کسی شریعت میں تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے؟ نہیں تھا. ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اچھا لطف یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خدا مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیا کروں میں، کہا کیا کروں میں. یا تو یہ ہوتا کہ اسماعیل سے کہتے میں نے خواب میں بیٹا دیکھا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو بھی بات سمجھ میں آئے. دیکھا یہ ہے کہ خود ذبح کر رہا. تو مجھے ایمان سے بتائیے جب خواب خلاف شریعت تھا تو باپ بیٹا اسے امر پروردگار کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم جانتے ہیں یہ خواب خلاف شریعت نہیں بلکہ شریعت میرے خواب کے مطابق بننے والی ہے. شریعت بننے والی ہے میرے خواب کے مطابق. موضوع اگر آپ کو پسند آیا ہو تو بات آگے بڑھاؤں، ورنہ آپ کی خاموشی تو بتا رہی ہے کہ آپ کو سنایا جائے علی نے مرحب کو کیسے مارا تھا. نعرہ حیدری. لطف کی ایک بات سن لیجئے، یہ لطیف اذہان کے لیے تبرک ہے، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. ابھی بھی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی. اس سے پہلے کہ ذکر زبان کی عبادت میں مجبور کر دے، آپ اختیار ہی سے کر لیں تو بہتر. اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر. حضور اختیار ہی سے ہو جائے. لطیف جملہ ہے، لطیف اذہان کا تبرک ہے، اور بات اتنی بڑی ہے کہ بالکل دھیمی آواز میں کروں تو لطف. یہ بات یاد رکھیے، خواب میں آپ جسے دیکھتے ہیں اسے آپ دیکھتے ہیں، وہ خواب میں نہیں آتا. آپ کے چہروں کی نورانیت ہی آپ کا استحقاق بتاتی. میرے کوزہ عرفان میں تو اس سے لطیف بات ہی نہیں تھی جو میں نے کر دی. مجھے نہیں پتا آپ کیا سننے کے عادی. جسے آپ خواب میں دیکھتے ہیں اسے آپ خواب میں دیکھتے ہیں، وہ خواب میں نہیں آتا. کسی بندے نے علی سے کہا یا علی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. علی نے فرمایا تو نے نہیں دیکھا، میں تیرے خواب میں آیا تھا. ہائے 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 ہائے.
ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رک جائیے. جو بندہ ارادتاً یا علی نہیں کہنا چاہتا وہ ہاتھ کھڑا کر، ہاتھ کھڑا کر. کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کیوں آپ بازار میں بیٹھے علی کا نام آج 10 بندے بولے اور 10 بندے خاموش رہے؟ ابراہیم نے خواب بتایا ہے اسماعیل کو اور اسماعیل تیار ہے. ابراہیم اسماعیل کو لے کے آ گئے ہیں، اسماعیل کو لٹا دیا ہے. آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، سنا ہے؟ بالکل نہیں باندھی. دلیل قرآن سے دوں گا. جی کسی میگزین کا آرٹیکل نہیں سنا رہا، جی قرآن سے دلیل دوں گا. ابراہیم نے پٹی نہیں باندھی تھی، اسماعیل نے بندھوائی تھی کہ بابا پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے. ہائے ہائے ہائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن کی آیت. خدا نے سند دی ہے کہ میں نے جب ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% نمبر لے کے کامیابی پائی. اگر پٹی باندھی ہوتی تو ایک آدھ نمبر تو کٹ ہی چکا ہوتا. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ 100% نمبر، بچے نے 100% پیپر حل کیا ہو ممتحن، پھر بھی ایک آدھ نمبر کاٹ لیتا. کاٹتا ہے یہ جی کہ بچہ مغرور نہ ہو جائے، بچہ متکبر نہ ہو جائے. یہاں ممتحن پروردگار ہے جس کے معیار کا عمل کرنا ہی محال ہے. کتنے خلوص سے ابراہیم نے امتحان دیا ہے کہ خدا نے ایک نمبر بھی نہیں کاٹا ہے. پہلے تو اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور پھر قرآن کے لفظ یہ ہیں کہ اسماعیل سیدھے نہیں لیتے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لیتے. ابراہیم نے چھری چلا دی. اب لطف لیجئے گا اس ریسرچ پر کا جو میں پیش کرنے لگا. ابراہیم نے چھری چلا دی، چھری چل چکی ہے اور ابھی پٹی نہیں اتری ہے. اس دوران خدا نے ابراہیم سے جو گفتگو کی ہے اسی میں قربانی کا سارا فلسفہ بنا ہے. سماعت بیدار کرے تو کچھ ہدیہ کرے. چھری چل چکی ہے، پٹی ابھی نہیں اتری. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، خدا نے ابراہیم کو وحی کی. مَنْ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ خَلْقِي، اے ابراہیم بتا میری مخلوق میں تجھے سب سے پیارا کون ہے؟ نہیں اب آپ پیچھے رہ گئے تو پھر آپ پیچھے ہی رہ جائیں. من احب الیک من خلقی، بتا میری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فوراً جناب ابراہیم نے کہا حبیب کا محمد. ہائے ہائے ہائے، اے پروردگار تیرا محبوب محمد. اگلا جملہ سنیے اور اس جملے پہ آپ کو آنسو روکنے ہیں اس لیے کہ میں فلسفہ قربانی سنا رہا ہوں. اچھا ابراہیم تجھے سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے. اب یہ بتا ولد ہی ام ولدک، تجھے پھر محمد کا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا اپنا بیٹا؟ آواز ابراہیم آئی بل ولد محمد، اے پروردگار محمد کا بیٹا. اب آواز توحید ہے. اچھا ابراہیم یہ بتاؤ تجھے اپنے بیٹے کا زخم دیکھ کے زیادہ تکلیف ہوگی یا محمد کے بیٹے کا دیکھ کر؟ میں فضیلت کا چیپٹر کھول کے بیٹھا ہوں حضور. جناب ابراہیم بولے نہیں. یہ منظر سارا ابراہیم کو بندھی ہوئی پٹی کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا.
خدا کی قسم قربانی کا سارا فلسفہ بند ہے اس جملے میں، اس گفتگو میں جو خنجر چلنے سے لے کے پٹی اترنے کے درمیانی لمحے میں خدا نے ابراہیم سے گفتگو کی ہے. آپ اس کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے میں نہیں جانوں. ابراہیم بتا محمد کا بیٹا یہ تیرا، فرمایا رسول کا بیٹا، تیرے حبیب کا بیٹا. اچھا بتا تجھے تکلیف اپنے بیٹے کی زیادہ ہوگی یا محمد کے بیٹے کی؟ بغیر سوچے جناب ابراہیم نے کہا محمد کے بیٹے. روایت میں لفظ ہے فجازہ علی الحسین. یہ بات ہوئی تو ابراہیم کو اسماعیل بھول گیا. بس ادھر ابراہیم روئے ادھر آواز توحید ابراہیم اب پٹی اتار دے، میں نے تیرا اسماعیل بچا لیا ہے. ابراہیم نے پٹی اتاری تو دیکھا کیا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے. اسماعیل کھڑے مسکرا رہے. ہائے 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 ہائے. اس کا والیوم تھوڑا بڑھائیں بھائی. یہی تو سارا راز تھا قربانی کا. ابراہیم نے دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے. جملہ فضا میں معلق اور اس نے نزول چاہتا ہے. اسماعیل بچ گئے حسین کی وجہ سے. کوئی تو مجلس سننے آیا ہوگا. اسماعیل بچ گئے. استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. اسماعیل بچ گئے حسین کی وجہ سے. اسماعیل بچے تو کیدار بچے، کیدار بچے تو قصی بچے، قصی بچے تو قریش بچے، قریش بچے تو عبد مناف بچے، عبد مناف بچے تو ہاشم بچے، ہاشم بچے تو عبد المطلب بچے، عبد المطلب بچے تو عبداللہ بچے، عبداللہ بچے تو محمد بچے. اب پتا چلا رسول نے کیوں کہا تھا حسین منی والا من الحسین. میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. دمبا کہاں سے آیا تھا؟ جی یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں، حجت خدا کا قول سنا رہا. حجت خدا کا قول. امام نے فرمایا یرتع فی ریاض الجنت 40 عام. یہ دمبا 40 سال جنت میں پلتا رہا ہے. 40 برس یہ دمبا جنت میں پلا ہے. بے عیب تھا. ہائے ہائے. جنت سے آنے والا بھی بے عیب ہوتا ہے، جنت میں جانے والا بھی بے عیب ہوتا ہے. اب یہ ایکویشن آپ بیلنس کر کے مجھے بتائیے، نہ بے عیب جنت سے آ سکتا ہے نہ بے عیب جنت میں جا سکتا. اب یہ ایکویشن آپ نے بیلنس کرنی ہے. بے عیب جنت میں جائے گا، عیب دار نہ جنت سے آ سکتا ہے نہ عیب دار جنت میں جا سکتا. ہم بے عیب ہیں یا عیب دار؟ چلیے 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 سوچ لیجیے. ویسے یہ بات اتنی سوچنے کی ہے نہیں. ہم گنہگار ہیں یا نہیں؟ بولیے. جی میں تو چلیے شکر. اب میں نے مانا ہے تو آہستہ آہستہ ووٹ پڑ رہے ہیں. ہم گنہگار ہیں؟ بولیے. گنہگار ہیں تو پھر عیب دار ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ جنت میں عیب دار نہیں جا سکتا. میں نے کہا تھا میں آپ کے سامنے ایکویشن رکھنے لگا ہوں، آپ نے بیلنس کر دیا. ہم ہیں گنہگار، گنہگار ہے تو عیب دار ہے، اور عیب دار جنت میں جا نہیں سکتا. پھر اب کیا پروگرام؟ اچھا عیب دار جنت میں جا بھی نہیں سکتا اور ہم عیب دار بھی ہیں مگر پھر بھی جانا. تو اس مشکل کی کنجی آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا. جو بندہ بغیر تشریح کے سمجھے گا مجھے لطف آئے گا، اور جو سمجھ کے نہیں بولے گا وہ جانے اور ذکر والے جانے.
गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोहा मोम नहीं हो सकता। आए हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची है। आपकी खामोशियों पे कलाम कुर्बान करो भाई। गुनहगार जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे लोहा मोम नहीं हो सकता, जैसे आग ठंडी नहीं हो सकती, जैसे सूरज मगरिब से नहीं निकल सकता। तो दुनिया वालों सुन लो, लोहा मोम नहीं हो सकता, मगर हो सकता है अगर हाथ दाऊद का हो। आग ठंडी नहीं हो सकती है अगर इरादा इब्राहिम का हो। सूरज मगरिब से नहीं निकल सकता है अगर इशारा मुर्तजा का हो। और गुनहगार भी जन्नत में जा सकता है अगर वादा ज़ारा का। वैसे नहीं जा सकता, वैसे नहीं जा सकता। गुनहगार वैसे नहीं जा सकता है अगर वादा ज़हरा का हो। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि आप आते हैं और मजलिस में जन्नत बांट के चले जाते हैं। तो मैं हाथ मान के एक बात पूछना चाहता हूँ कि जन्नत के सरदारों के महफिल में जन्नत ही बटेगी और क्या जहन्नम के अंगारे बांटे जाएंगे? जहन्नम के अंगारे बांटे जाएंगे? मालिक तो जन्नत के। इस्माइल बच गए हुसैन की वजह से। इस्माइल बचे तो बनो इस्माइल बचे। ये खुदा की कसम कुर्बान की एक जेहत है, दूसरी जेहत मुलाहिजा फरमाए। मूड हो तो अर्ज करो, जो पीछे तशरीफ फरमान है उनका मूड हो तो बात अर्ज करो। कुर्बानी सिर्फ इस्माइल की नहीं, कायनात का रसूल फरमाया करता था ना अपने ज़बी है, मैं दो ज़बीहों का बेटा, एक इस्माइल दूसरे अब्दुल्ला। और लुत्फ की बात यह है कि दोनों ही ज़िबा नहीं हुए, ज़िबा भी नहीं हुए मगर लक़ब ज़बीहुल्लाह है। इससे बड़ी दलील क्या चाहिए? खुदा अमल नहीं देखता, नीयतें देखा करता है। हाय हाय हाय। और लक़ब ज़बीहुल्लाह है। और रसूल फख्र से कहा करते थे नब्नु ज़बी है, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। दोनों में से एक भी ज़िबा नहीं हुआ, ना अब्दुल्ला ज़िबा हुए ना इस्माइल ज़िबा हुआ। अच्छा, अब्दुल्ला भी ज़िबा नहीं हुए, इस्माइल भी ज़िबा नहीं हुए, सिर्फ नीयत की वजह से दोनों ज़बीहुल्लाह हैं। उस अबू तालिब का क्या करूं जो मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद के बिस्तर पे चार चार बेटों की कुर्बानी देता रहा। नहीं, ये जुमला शायद साहब के लिए ना हो, लतीफ अजहान का हिस्सा। सारी सारी रात शेब अबी तालिब में अबू तालिब अपने बेटों को मुस्तफ़ा के बिस्तर पे सुलाया करते थे। तालिब अब तू सो जा, अब तू उठ जा, जाफर अब तू सो जा, अब तू उठ जा, अकील अब तू सो जा, तू उठ जा, अली अब तू सो जा। बल्कि ये जुमला तारीख में अबू तालिब का मौजूद है कि अबू तालिब सूरज की तरफ देख के कहा करते थे, सूरज गवाह रहना, तुमने कभी हिफाजत मोहम्मद में अबू तालिब को सोते नहीं देखा। बोलता वही है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत। तुमने हिफाजत मोहम्मद में कभी अबू तालिब को सोते नहीं देखा। इब्राहीम इस्माइल कुर्बान कर रहे हैं खुदा के लिए। नहीं, लफ्ज बदलूं तो आपका लुत्फ दोबाला हो जाए। जो बंदा ऊंची बात नहीं समझता उसके लिए ऊंची आवाज सर्फ करने का फायदा क्या? जो बंदा बात जाया कर दे उसके लिए आवाज की जरूरत ही क्या? इब्राहीम ने एक बेटा खुदा के लिए कुर्बान किया है। अबू तालिब ने 4 बेटे मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान किए हैं। अल्लाह जाने कितना फर्क है इब्राहीम और अबू तालिब की तौहीद में। माशाअल्लाह। अब कौम चुटकलों पे लग गई है तो हम किधर जाएं?
قوم دو چٹکلوں پہ لگ گئی ہے تو ہم کدھر جائیں؟ ابراہیم نے بیٹا قربان کیا ہے خدا کے لیے، ابو طالب نے 4 بیٹے قربان کیے ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ جانے ابراہیم اور ابو طالب کی توحید میں کتنا فرق ہے۔ مصطفیٰ کے لیے 4 بیٹوں کو قربان، اور قربانی کا یہ سفر چلتے چلتے آ گیا ہجرت کی رات تک۔ اب لطف آئے گا حضور، ذرا قربانی کی یہ ڈائمنشن بھی ملاحظہ فرمائے۔ دشمن میرے مصطفیٰ کو مارنے کے لیے مکان کو گھیرے میں لے کے تلواریں نکال کے کھڑے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ جو بندہ اونچی بات نہیں سمجھتا اس کے لیے اونچی آواز صرف کرنا ہی بے وقوف ہے۔ جسے اونچی بات ہی کا پتہ نہ، بات اتنی اونچی ہے کہ آواز دھیمی کر رہا ہوں۔ دشمن تلواریں نکال کے مصطفیٰ کے مکان کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہیں۔ باہر خطرہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ آج خطرہ ہے سونا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور مصطفیٰ اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ علی باہر خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جا۔ قربانی حضور قربانی۔ ایک جملہ بھی میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے کہا ہے، بولیے کہا ہے۔ خطرہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ باہر خطرہ ہے سونا نہیں۔ یہاں باہر خطرہ ہے اور مصطفیٰ فرما رہے علی باہر خطرہ ہے سو جا۔ علی فرماتے مصطفیٰ کا کہنا تھا مجھے ایسی نیند آئی زندگی میں ایسی نیند میں کبھی سویا ہے۔ علی مصطفیٰ کی چادر تان کے سو گئے۔ اب یہاں جملہ کہوں گا، اگر آپ دلیل مانگیں گے تو قرآن ہی سے دے دوں گا، ویسے ہی مان جائیں تو آپ کے اعتبار کے لیے مہربانی۔ خدا کی قسم ہوا یہ کہ وہ ساری رات جو انتظار کرتے رہے دیواروں سے اوپر اٹھ کے دیکھتے رہے۔ جو دیکھتا تھا ایک ہی جملہ کہتا تھا ھذا محمد النائم، محمد ابھی سو رہے۔ اندر ہوا یہ کہ علی محمد بن کے سو گئے اور محمد علی بن کے نکل گئے۔ علی محمد بن کے سو گئے۔ دشمن کی صفیں چیر کے نکلنے کے لیے علی بننا ضروری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے لیے۔ کیا کہنے بھائی، ایسے گفتگو سماعت کرنا حوصلے کی بات ہے میرے بھائی۔ قربانی کی یہ جہد ملاحظہ فرمائیں صاحبان بزم معرفت۔ علی بستر مصطفیٰ پہ سو گئے۔ ادھر خدا نے جبریل و میکائیل کو آواز دی، او جبریل و میکائیل تم میں سے کون ہے جو اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کرے؟ خدا کی قسم حدیث میں لفظ یہ ہے کہ میکائیل نے جبرائیل کو دیکھا اور جبرائیل نے میکائیل کو دیکھا۔ نہ جبریل بولا نہ میکائیل۔ جب دونوں کی خاموشی دیکھی تو آواز توحید آئی، ذرا نگاہ زمین پہ کرو، دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے قربان ہو رہا ہے۔ ایک بھائی، بڑی قیمتی بات ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے قربان ہو رہا ہو۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مقدس اردبیلی، ان کی معرکۃ الارا کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، خدا کی قسم کیا میزان سجایا ہے انہوں نے عدالت۔ وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم نے 100% نمبر لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسماعیل نے قربانی دینے کی حد کر دی، مگر جب میں ہجرت کی رات کے بستر کو دیکھتا ہوں تو قربانی اسماعیل چھوٹی لگتی ہے، اس لیے کہ اسماعیل جتنے مخلص تھے جانتے تھے کہ چھری رحم للباب کے ہاتھ میں ہے، اور علی جانتے تھے تلواریں دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ صاحب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید برادران اہل سنت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے علی کی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ وہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر
فخر الدین رازی برادران اہل سنت کے مفسر، ان دونوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی نے ہجرت کی رات کیا. ہائے ہائے، یہی تو پوائنٹ تھا، یہی تک تو آپ کو لگ. کب کیا؟ جب رسول نے کہا یا علی خطرہ ہے سو جاؤ. تو علی کو تو جواب میں کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ سو جاؤں گا پھر اٹھ بھی جاؤں گا. کیا کہنے آپ؟ سوال تو یہی بنتا ہے نا. لیکن علی نے جواب پتہ ہے کیا کیا ہے؟ رسول نے کہا یا علی خطرہ ہے بستر پہ سو جاؤ. علی نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. رسول نے فرمایا ہاں یا علی بچ جائے گی. ابن ابی الحدیث اور فخر الدین رازی نے کہا جیسے ہی رسول سے سنا علی نے سجدہ شکر کیا. اور آج روئے زمین پہ صرف علی والے ہی مصلی پہ سجدہ شکر کر رہے ہیں. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. اس سے بڑا جملہ میرے کوزہ عرفان میں نہیں. جب ابراہیم نے اسماعیل کو خواب سنایا تو پلٹ کے اسماعیل نے کہا آپ امر پروردگار بجا لائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. علی نے سجدہ شکر کر کے بتایا جہاں نبوت صبر کرتی ہے وہاں امامت شکر کرتی ہے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے، علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. مجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں اتاری نماز ملتی ہے. جہاں نبوت صبر کرتی ہے وہاں امامت شکر کرتی ہے. بلکہ اجازت دیں تو جملہ کہہ دوں، صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے. جو مصیبت کو نعمت میں بدل دے اسے حجت خدا کہے. نہیں دلیل نہ دو، میری عادت ہی نہیں، میں منبر پہ خطیبانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں. دلیل نہ دو، میری بات مجھے واپس کر دیجیے، اٹھا کے پھینک دیجیے. جو مصیبت کو نعمت میں بدل دے، دلیل دینے لگا اسے حجت خدا کہے. یقین نہیں آیا؟ رونا مصیبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے آپ کے لیے نعمت میں بدلا ہے یا نہیں؟ ہائے جی، میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں. رونا حضور مصیبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے نعمت میں بدلا ہے یا نہیں؟ آپ رونے کے بعد کہتے ہیں یا نہیں مالک تیرا شکر ہے کہ رونے کا موقع ملا ہے. جو مصیبت کو نعمت بنا دے انہیں حجت خدا کہے. آنسوؤں کو نعمت میں بدل دیا ہے انہوں نے.